بنو قریظہ کا محاصرہ اور کعب بن اسد کی تجاویز۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کے ہمراہ بنو قریظہ کا محاصرہ کیا اور محاصرے میں شدت آ گئی تو بنو قریظہ کے حوصلے پست ہو گئے، مرعوب ہو گئے اور حواس باختہ ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اب کیا کرے۔ اسی میں بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے ان کے سامنے 3 قسم کے تجاویز رکھی۔ اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے کعب بن اسد نے کہا کہ اے بنو قریظہ والو، ایسا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں۔ آپ پر یہ بات واضح ہو چکی ہے اور آپ کے علم میں ہیں، اسی بات میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سچا اور آخری نبی ہے۔ یہ بھی حقیقت آپ پر واضح ہو چکی ہے، تو چل کے آج ہم ایمان لے آتے ہیں، اور ایمان لانے کی صورت میں غزوہ خندق کے موقع پر جو عہد شکنی آپ نے کی ہے اور اس کی سزا آج آپ کو ملنے والی ہے، اس سے آپ بچ جائیں گے، آپ کی جان بخشی ہو جائے گی، آپ کے اہل و عیال مال دولت گھر بار کی جان بخشی کی ہو جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معاف کریں گے۔ اگر اس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ چھری اٹھا کے، تلوار اٹھا کے اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں کو خود قتل کرے، اپنی بیوی اور خواتین کو خود قتل کرے، اپنے گھر والوں کو خود قتل کرے، تاکہ یہ قتل ہو جائے اور پھر آپ بے جگری کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائے۔ پھر پیچھے آپ کی کسی قسم کی سوچ نہیں رہے گی، اور موت حیات کی اس جنگ میں پھر یا آپ تو قتل ہو جائیں گے اور یا آپ فاتح ہو جائیں گے۔ کیونکہ حملے کی صورت میں اگر آپ کو ناکامی ہو جائے گی تو پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے گھر بار، آپ کے بچوں، اپنی خواتین کی بے حرمتی کی جائے گی، قید کر دی جائے گی اور ان کو سزائے دی جائے گی۔ پھر قتل کے ساتھ ساتھ آپ تذلیل کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لہٰذا اس تذلیل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں، خواتین کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائے۔ اس کے لیے بھی آپ تیار نہیں ہیں تو پھر تیسری صورت یہ ہے کہ یوم السبت، کہ جب ہفتے کے دن جب کوئی یہود کے لیے جنگ کرنا حرام ہے کسی قسم کی، تو اس دن مسلمان بے فکر ہوں گے، غفلت میں ہوں گے، اور ان کا خیال یہ ہوگا کہ آج یہود جنگ نہیں کریں گے، بنو قریظہ والے جنگ نہیں کریں گے، لہٰذا وہ بے فکری کے عالم میں ہوں گے، اور اسی بے فکری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ان پر اچانک حملہ آور ہو جائے، تو اس بات کی گنجائش ہے کہ آپ کو کامیابی ملے گی اور مسلمانوں کو آپ شکست دے سکیں گے۔ لیکن ان تینوں تجاویز کے بیان کرنے کے بعد، پیش کرنے کے بعد، قوم کسی بھی تجویز کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی، جس پر کعب بن اسد انتہائی غصہ ہو گئے اور قوم سے کہنے لگے کہ ماں کی کوکھ سے جنم لینے کے بعد کبھی آپ نے دانشوری نہیں دکھائی، کبھی آپ نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، یہاں اب ذلت تمہاری مقدر ہوگی۔ اب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو اگر دیکھا جائے اور اس پر تحقیق کی جائے تو چند جو نکات اس سے سامنے آتے ہیں، ان میں سے چند حسب ذیل ہیں۔ پہلا یہ کہ بنو قریظہ کا محاصرہ جب مسلمانوں نے کیا، تقریباً یہ محاصرہ 25 دن تک رہا، پھر بنو قریظہ نے ہتھیار ڈالی۔ اب اس سے زیادہ محاصرہ لشکر کفار کے ہاتھوں غزوہ خندق کے موقع پر مدینے کا ہوا تھا، مسلمانوں کا ہوا تھا، لیکن مسلمان حوصلہ نہیں ہارے، ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہ ہوئے،
کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ تقریباً ایک مہینے تک غزوہ خندق کے موقع پر لشکر کفار کا محاصرہ مسلمان برداشت کر سکے، لیکن دوسری جانب غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر بنو قریظہ والے لشکر اسلام کا محاصرہ برداشت نہ کر سکے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے، ان میں سے چند یہ ہے کہ بنو قریظہ کا محاصرہ جب مسلمانوں نے کی تو بنو قریظہ کے مقابلے میں مسلمان اتنے مضبوط نہیں تھے جتنے غزوہ خندق کے موقع پر لشکر اسلام کے مقابلے میں لشکر کفار مضبوط تھی۔ لیکن یہاں پر بنو قریظہ کو شکست اس لیے ہوئی کہ ان کی ایمان ایسی نہیں تھی جتنی ایمان مسلمانوں کی تھی۔ تو میدان میں تیغ و سنان کے مقابلے اور جنگ میں جیت اور فتح فقط طاقت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، فقط اسلحہ کی بنیاد پر نہیں ہوتی، اور دنیاوی ساز و سامان پر نہیں ہوتی، بلکہ فتح اور کامیابی کے لیے ایمانی قوت اور غیرت کا ہونا ضروری ہے، جو کہ بنو قریظہ والوں کے پاس نہیں تھی، مسلمانوں کے پاس تھی۔ حالانکہ آپ دیکھیں تو غزوہ خندق کے موقع پر مسلمان بھوک پیاس کے شکار تھے، اسلحہ بھی ایسا نہیں تھا ان کے پاس، جامان جنگ بھی ایسی نہیں تھی، اور موسم بھی انتہائی سخت تھی، لیکن پھر بھی وہ مضبوط رہے کیونکہ ایمانی قوت اس قدر مضبوط تھی جنہوں نے ساری تکالیف ان کے لیے آسان کر دی۔ جبکہ غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر آپ دیکھیں تو مسلمان کھلے میدان میں سخت سردی کے عالم میں خیموں میں ہمزن تھے، دوسری جانب لشکر کفار یعنی بنو قریظہ والے خیموں قلاجات میں تھے، موسم کی سختیوں اور تکالیف سے بھی پرامن تھے، اور ایک طویل عرصے تک بنو قریظہ والے اپنے قلعوں میں زندگی گزار سکتے تھے کیونکہ سامان رس کھانے پینے سب چیزیں ان کے پاس تھی، لیکن پھر بھی ہار گئے ایمان اور ایمانی قوت نہ ہونے کی وجہ سے۔ دوسرے ہم دیکھتے ہیں کہ بنو قریظہ والے اسی لیے شکست کھا گئے کہ انہوں نے جب دیکھا ان کے اتحادی قریش بنو غطفان اور دیگر قبائل عرب یا قبائل یہود ان کی مدد کے لیے نہ آ سکے اور نہ آنے کی توقع تھی، لہٰذا دنیاوی ساز و سامان ہونے کے باوجود جب دنیاوی تعاون ان سے کٹ گئی تو یہ لوگ حوصلہ ہار گئے اور شکست کھانے پر آمادہ ہو گئے، ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس کے مقابلے میں غزوہ خندق کے موقع پر یعنی اس بنو قریظہ سے چند دن قبل لڑی جانے والی جنگ غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کا یہ یقین تھا کہ کوئی دنیاوی قوت ان کی مدد کے لیے نہیں آ سکتے، نہ آئیں گے، نہ ان کا کوئی اتحادی ہے، لیکن مسلمانوں کا توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا، مسلمانوں کا یقین اور ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی مدد و نصرت فرمائیں گے۔ لہٰذا یہ ایک قسم کی نفسیاتی جنگ تھی دونوں غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ، اور اسی نفسیاتی جنگ میں بنو قریظہ والے اللہ تعالیٰ کا اسرا نہ ہونے کی وجہ سے شکست کھا گئے، جبکہ مسلمان اللہ تعالیٰ کا اسرا اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین ہونے کی وجہ سے نفسیاتی طور پر مضبوط رہے۔ لہٰذا جنگوں میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی قوت اور نصرت پر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر لشکر اسلام یا مسلمان اخلاقی طور پر اسی وقت کے قوانین کے مطابق، قبائلی سماج کے مطابق مضبوط تھے، کیونکہ قبائل عرب، قریش، بنو غطفان اور دیگر قبائل یہ جارح تھے، انہوں نے مدینے پر حملہ کیا تھا، مسلمان اپنی حفاظت کے لیے لڑ رہے تھے، تو اخلاقی طور پر مضبوط تھے۔ قبائل عرب ان کی داد دے رہے تھے کہ اپنی حفاظت اور اپنی بچاؤ کر رہے ہیں، جبکہ غزوہ بنو قریظہ کے وقت بنو قریظہ والے اخلاقی طور پر بھی شرمندہ تھے، قبائل عرب کی نظروں میں گرے ہوئے تھے، قبائل یہود کے نظروں میں گرے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے میثاق مدینے کی عہد شکنی کی تھی، اور اس زمانے کی قبائلی دستور، قبائلی قوانین کے مطابق ان کی سزا یقینی تھی کہ ان کو سزا دی جائے گی،
کیونکہ انہوں نے ایک گری ہوئی اخلاقی حرکت کی تھی، عہد شکنی کی۔ تو جنگوں میں ہمیشہ یہ اخلاقی برتری بھی، جب اخلاقی طور پر آپ مضبوط ہیں اور اس زمانے کے، اپنے زمانے کے قبائل، اپنے زمانے کے اقوام کی نظر میں اخلاقی طور پر آپ کو برتری حاصل ہو، آپ شرمندہ نہ ہو، جارح نہ ہو، تو کامیابی آپ کی یقینی ہوگی۔ ایک سب سے بڑی بات جو جنگوں کے دوران، جو برے حالات میں، جو قوموں اور ریاستوں کے برے وقت میں کام آتے ہیں، وہ ان کی قیادت ہے۔ جتنا آپ کا قیادت مضبوط اور دانشور ہو، جب معاملہ فہم ہو، دور اندیش ہو، نہ ڈر ہو، تو اتنی وہ قوم اور ریاستیں مضبوط ہوتی ہے، پتہ ان کی مقدر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ غزوہ خندق کے موقع پر عساکر اسلام یا لشکر اسلام کا قائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جس کی قیادت، جس کی دور اندیشی وہ قابل دید تھی، اور اسی بہترین قیادت، بہترین مشوروں کی بنیاد پر، بہترین پالیسیوں کی بنیاد پر مسلمان کامیاب ہو گئے تھے۔ جبکہ دوسری طرف بنو قریظہ، غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر اہل قریظہ یا بنو قریظہ کی قیادت اسی طرح مضبوط نہیں تھی، دانشور نہیں تھی، دور اندیش نہیں تھی، اور قیادت کی یہی وہ کمزوری ہے جس کی وجہ سے پوری قوم کو برے دن دیکھنے پڑے، اور پوری قوم زندگی ہاتھ سے دھونے پڑے، ان کو سرسوا ہونا پڑا۔ لہٰذا قیادت، ایک مضبوط قیادت ہی اقوام اور ریاستوں کی فتح کا باعث بنتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ غزوہ بنو قریظہ کی حالت کو آپ دیکھیں تو ان کی فتح فقط اسی وجہ سے ہو گئی مسلمانوں کی کہ ان کی ایمان مضبوط تھی، نفسیاتی طور پر مضبوط تھے، اللہ تعالیٰ کی مدد پر مکمل بھروسہ کیے ہوئے تھے، اخلاقی طور پر مضبوط تھے، ایک بہترین قیادت تھی، نظم و ضبط کے پابند تھے۔ جبکہ دوسری طرف بنو قریظہ والوں کے پاس یہی کچھ نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اب اس بحث کا مطلب کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس پر غور کرنے کا، تو اس سے ہم بہت بڑا فائدہ ہے۔ عصر حاضر میں ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس وقت دنیا کے اندر بہت سے مسائل ہیں، لیکن دو واقعات سامنے ہیں۔ ایک طرف غزہ کا محاصرہ ہے، سامراجی طاقتیں، کفریہ طاقتیں، عالمی استعماری طاقتیں ان پر حملہ آور ہیں، چاروں طرف سے ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے، انسانیت کا قتل عام کر رہے ہیں، درندگی کر رہے ہیں، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، بچوں اور خواتین کا قتل عام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ شکست کھانے کے لیے، شکست تسلیم کرنے کے لیے، ہتھیار ڈالنے کے لیے اہل غزہ تیار نہیں ہے، اور نہ ہی دنیا ان کی حفاظت یا ان پر روا رکھنے والا، ڈائے جانے والا ظلم پر دنیا کوئی حرکت میں آتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایران اور عالمی استعماری اسرائیل اور امریکہ کی طاقتوں کے سامنے وہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے ابنائے ہرمز کو بند کیا ہوا ہے۔ لیکن یہی ابنائے ہرمز کے بند کرنا ہے، ایک قسم کی معاشی محاصرہ کرنا ہے دنیا کی، جس پر پوری دنیا حرکت میں آئی ہے، پوری دنیا عالمی استعماری طاقتیں پریشان ہیں، اور حتیٰ کہ یہی عالمی استعماری طاقتیں جو کبھی شکست کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے مذاکرات کے میز پر بیٹھنے پر مجبور ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وہی غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ کا معاملہ یہاں پر بھی ہے۔ جس طرح غزوہ خندق کے موقع پر عالمی استعماری طاقتوں کے سامنے بے سر و سامانی کی حالت میں مسلمانوں نے یا لشکر اسلام نے شکست تسلیم نہیں کی تھی، اپنی ایمانی غیرت کی وجہ سے، بہترین قیادت کی وجہ سے، اللہ کی تعاون اور نصرت اور کے بھروسے کی وجہ سے۔ یہی اہل غزہ ہیں جن کی ایمان مضبوط ہے، اپنی ایمانی غیرت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسے کی وجہ سے، موت و حیات اور اپنی زندگی کی بقا کی وجہ سے اور بہترین قیادت کی وجہ سے شکست تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔
جبکہ دوسری طرف بنو قریظہ، غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر جس طرح بنو قریظہ والوں نے سب کچھ ہونے کے باوجود مرعوب ہو کر شکست تسلیم کی، کیونکہ ان کے پاس ایمانی غیر ایمانی قوت نہیں تھی، اور یہی کچھ ابنائے ہرمز یا ایران کے اس تجارتی شاہراہ کی بندش کی وجہ سے عالمی استعماری طاقتوں کا مرعوب ہونا ہے، اور عالمی استعماری طاقتوں کو شکست تسلیم کرنا ہے جو ایران کے ساتھ مذاکرات کے بیس پر بیٹھنے کے لیے تیار ہے۔ لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غزوے سے، بنو قریظہ کے اس غزوے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمیشہ کے لیے برے وقتوں میں فتح، کامیابی، ہمیشہ ایمانی غیرت، بلند حوصلے، اللہ کی ذات پر یقین، باہمی نظم و ضبط، بہترین قیادت اور نفسیاتی اور اخلاقی طور پر مضبوطی ہی کی بنیاد پر ممکن ہو سکتی ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہم میں بھی وہی ایمانی قوت، وہی نظم و ضبط، وہی بہترین قیادت عطا فرمائے جو قوموں اور ریاستوں کی عروج کا اور کامیابی کا باعث بنتی ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے پر پڑھنے، سیکھنے اور سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔